بیت۔ اب دیکھو نا، کوئی بندہ کسی کی تعریف بیان کرے، کوئی کسی کی پاکی بیان کرے، دنیا دار کسی دنیا دار کی پاکی بیان کرے، سیاسی جلسوں کے اندر نہ حق تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، نہ حق پاکیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کرپٹ نہیں بندہ ہے، پھر بھی اس کی تعریف میں کلابے باندھے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مولانا سردار فرماتے ہیں ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور اپنا سونا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سونا بیچ کر۔ محرم کی 10ویں صبح کو بڑی پیاری دکان لگی ہوئی تھی، بڑا پیارا بازار لگا ہوا تھا، جس بازار کے اندر امام عالی مقام منڈی کے اندر فروخت کے لیے اپنے نگینے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نگینے لے کر آئے ہوئے ہیں جن کی رگوں کے اندر میرے نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ پٹار ایک سینہ کربلا بیان کر رہا، کوئی لوگوں پر اثر نہیں ہویا، اس آخیا نسواروں نے ٹرک بھی چوری ہوئی گیا، پھر پٹار رون لگ گئی، تسوں پر کوئی اثر نہیں ہو سی، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہمیں مقام اس پیارے گھرانے کا ذکر ہے۔ جناب والا اتنا بڑا بازار ہے، جس بازار کے اندر امام عالی مقام کن نگینوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، یہاں علی اکبر جیسی جوانی بھی ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک نبی پاک کی تصویر ہے، یہاں عباس علمدار ہے جن کی جوان مردی کے اوپر امام حسین کو ناو ہے، یہاں شہزادہ علی اصغر بھی آیا ہوا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں صحابہ کرام کیوں نہ آئے، صحابہ کرام عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، اور عبداللہ بن عباس بھی ہیں، وہ کیوں نہ آئے، وہ کیوں نہ لڑنے کے لیے میدان کربلا میں آئے؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں امام حسین نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا عبداللہ میرے ساتھ چلو، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ابو سعید خدری میرے ساتھ چلو، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا جابر بن عبداللہ میرے ساتھ چلو۔ اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے تو یہ سارے ساتھ چلتے، لیکن جب روانہ ہوئے تو فرمایا میں تو کوفہ جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے خط لکھے ہیں، میں تو اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں، اگر لڑنے کے لیے جاؤں تو علی اصغر کو ساتھ نہ لے کر جاؤں گا، میں رباب کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، شہربانوں کو ساتھ لے کر جانا۔ یہ علام ہے کہ حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اتمام حجت کر کے نبی کا دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں نبی کے صحابہ کہاں تھے؟ میں نے کہا جب انہیں معلوم ہوا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے 10,000 صحابہ کرام نے حسین کے خون کے لیے بعد میں جامع شہادت نوش کر کے بتایا نبی کے نواسے کا خون کیوں زمین پر گری، اگر ان کو ساتھ لے کر جانے والے ہوتے تو جناب ضرور ساتھ جیتے، لیکن یہ منڈی لگی ہوئی ہے جس میں جناب والا امام عالی مقام کو جب اچانک راستہ روک کر آپ کو کہا گیا اے حسین ہاتھ دے دے یزید کے ہاتھ میں، امام علی مقام نے فرمایا یہ ہاتھ کونین کے والی کے ہاتھ میں گیا ہے، اگر آج میں یزید کی بات کر دوں گا، آج میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، جبکہ لوگوں کو معلوم ہے وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ محرمات کو حلال قرار دینے والا ہے، اگر آج میں نہ ڈٹا تو قیامت تک کوئی بھی ہاتھ پر نہیں ڈٹے گا۔ میں لوگوں کو ثابت کرنا چاہتا ہوں جب حد پر کھڑے ہو تو علی اکبر بھی دے کر کھڑے ہونا پڑے گا، علی اصغر دے کر بھی کھڑے ہونا پڑے گا، عباس کے بازو کنے ہوئے ہو تو پھر بھی تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ نبی کے دین پر پہرا دینے والے اپنی جان سے بھی گزر جاتے ہیں، خاندان سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اب
اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل، کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت، اور جمعہ کا دن ہے کتابیں۔ دیکھو نکے نکے بچے بیٹھے محفل میں، نکے نکے بچے بیٹھے، وہاں جمعہ شریف کا روز تھا اور جمعہ کے دن وہاں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے۔ شہزادہ علی اصغر ہے، محمد وان ہیں جو سیدہ زینب کے چہیتے بیٹے ہیں، ان کو بھی ساتھ لایا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ماموں کے ساتھ سفر پہ جانا ہے، لیکن جب یزید نے اور یزیدی فوجیوں نے اچانک راستہ روک دیا، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر مدد کیوں نہ اتری۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ان کے بارے میں نہیں، سرکار نے تو بڑوں بڑوں کی خبریں دی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ فاروق اعظم اور عثمان غنی اور صدیق اکبر اور سرکار جبل احد پہ سوار ہیں، بخاری کے اندر حدیث ہے، احد سرکار کو اپنے وجود پر دیکھ کر یوں جھومنے لگا۔ احد کو وحی آ گیا کہ سرکار میرے اوپر جلوہ فرمائے، آنکھی سے ٹونا سبحان اللہ، بڑی مہربانی، تھوڑا اور تو اللہ ہی بولو سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اس طرح وہ جھومنے لگا نا، اس طرح کرنے لگا، ناز اس کو آ گیا کہ میرے اوپر سرکار کھڑے ہیں۔ سرکار نے پھر ایڑی مار کر اسے کہا احد اس وقت چپ کر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، 2 شہید کھڑے ہیں۔ اب دیکھیے نا، دوست احباب کہتے ہیں کہ جی خبر نہیں۔ میں نے کہا بھیا ابھی تو فاروق اعظم شہید بھی نہیں ہوئے نا، ابھی تو عثمان غنی شہید بھی نہیں ہوئے، سرکار پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ میرا عمر بھی شہید ہوگا، میرا عثمان بھی شہید ہوگا۔ اسی طرح میرے سرکار نے سیدہ فاطمہ زہرا کو یہ فرمایا تھا، ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت سرکار آئے نا سیدہ زہرا کے گھر، ادھر امام حسن کی بھی ولادت ہو چکی ہے، امام حسین کی بھی ولادت ہو چکی ہے، وہ حجرہ بڑا معصوم سا ہے تو کچا سا ہے، تو کچی جھونپڑی سی، لیکن آج حجرہ جو ہے نا عہد سریا سے بھی اوپر ہے، اس کا بخت عرش سے بھی بالا ہے۔ 5 ہستیاں اس حجرے کے اندر آج موجود ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا لیکن میں ابھی اونگ ہی رہا تھا، نیند پکی نہیں آئی تھی۔ سیدہ زہرا بیٹھی ہوئی ہیں، حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار بیٹھے ہیں، اور اچانک رات کا وقت ہے، چراغ بجھا ہوا ہے، تو ایک شہزادے نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ جب انہوں نے یہ پیاس کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، علی نے ایک بکری خریدی تھی جو اس کونے کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کٹورا اٹھا کر اس بکری کا دودھ دونے کے لیے جاتے ہیں، اتنے میں جب دودھ دو لیتے ہیں تو پھر دوسرے شہزادے کی بھی آواز آتی ہے، پہلے حسین پکار کر کہتے ہیں پانی کے لیے، پھر حسن کی بھی آواز آتی ہے، حسن قریب آ جاتے ہیں، سرکار حسن کو چھوڑ کر امام حسین کو پیالہ دودھ کا دیتے ہیں ٹھنڈا۔ میں قربان جاؤں ان کے مقدر پر کہ جن کو دودھ دو کر بکری کا کونین کا والی ساقی کوثر خود عطا فرما رہا۔ کیا مقدر ہے ان کا، کیا شرف ہے ان کا کہ جن کے لیے دودھ سرکار خود دو رہے ہیں۔ اور پھر جب دودھ دو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سیدہ زہرا پاک نے عرض کی کہ بابا جان آپ نے حسین کو پہلے دودھ پلایا ہے، حسن کو کیوں نہیں پلایا؟ تو سرکار نے فرمایا میری بیٹی کربلا میں میرے بیٹے کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، جب یہ پیاسا ہوگا میرے دین پر پہرا دے رہا ہوگا تو اس وقت الآتش کی صدا ہوگی آپ جانب سے، لیکن میرے بیٹے کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار جب چومتے نا تو امام حسن کو پیشانی پر بوسہ دیتے، لیکن امام حسین کی گردن پر اکثر بوسہ دیتے تھے، فرماتے تھے یہ وہ گردن ہے جس پر تلوار چلے گی تو میرا دین بچے گا، جس پر تیر چلے گا تو میرا دین بچے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو دودھ پلانے کے بعد امام حسن کو دودھ پلایا اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو انتی وانا وہما وہادا راقد فی درجت الواحدت یوم القیامت فی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میں تو اور یہ 2 شہزادے اور یہ جو لیٹا ہوا اونگ رہا ہے، ہم 5 قیامت کے دن میں ایک ہی محل میں جنت میں جلوہ فرمائیں گے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سارے مل کے پڑھو لطف آ جائے گا۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز، تھوڑا اونچی بولو، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے،
ہے اس کی جرت پر علی شیر خدا کو، جو مولا علی کو شیر خدا مانتا ہے وہ محبت سے بولے اس کی جرت پر علی شیر خدا کو۔ بلکہ جناب والا البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں جنگ صفین کے اندر جاتے ہوئے مولا کائنات حیدر کرار ایک مقام پر رک گئے اور زارو قطار رونے لگ پڑے۔ لوگوں نے کہا سرکار کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کی سرکار اس کو وادی طف کہا جاتا ہے، یہ کرب و بلا کا دشت ہے، یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا حسین گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کی لاش تڑپے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں خیمے ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹی پردے سے ہو کر اپنے بھائی کا جلوہ دیکھے۔ بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات حیدر کرار نے بھی خبر دی اور فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جو کرب و بلا کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اندر دشت کے اندر جان فدا کر کے نبی کا نواسا نبی کے دین پر پیرا دے گا۔ اب دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جناب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بچایا کیوں نہ گیا؟ میں نے کہا سرکار نے خبر دی کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ مستدرک کے اندر اسے ما کننا نعرفو ہم سب اہل بیت نبوت، ہم سب اہل بیت نبوت یہ جانا کرتے تھے اور ہمیں یہ یقین تھا کہ امام علی مقام کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ اے دیکھو نا پتر بچہ پیدا ہوا تو سنے کہا رہے بچہ پیدا ہوا لوگ خوش ہونے، لیکن امام حسین جب پیدا ہوئے تو حضور نے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اب اندازہ کریں ان کے صبر و رضا کا کہ بچے کا شروع سے ہی پتا ہے کہ اس نے کربلا میں دین مصطفیٰ پر فدا ہو جانا ہے، اس نے کربلا میں قربان ہو جانا ہے۔ تو نہ سرکار نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرا حسین نہ قتل ہو، نہ سیدہ زہرا نے دعا کی، نہ مولا علی نے دعا کی، اس لیے کہ وہ سارے سونے رب کی رضا پر راضی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر حسین کربلا کے اندر اپنی جامع شہادت نوشنی کرے گا تو مصطفیٰ کے دین کا نظام نہیں بچے گا، قرآن کا نظام نہیں بچے گا، لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو تو جناب یہ بچوں کو کوئی دنیا کے لوگ جو ہے نا جہاں بھی پیدا ہوتا ہے بچہ اس کے کان میں اذان تو دنیا کے لوگ دیتے ہیں، لیکن امام حسین وہ ہیں جن کے کانوں میں سرکار نے خود اذان دی ہے۔ اس شرف پہ تو بولو نا سبحان اللہ۔ یہ شرف ہے، اس شرف کے اوپر اگر نہ ماننے والے آج بھی دنیا کے اندر یزید کی طرفداری کی جاتی ہے، یزید کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ایک بات کیا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو حسین کے دوہے پڑھتا ہے، مرثیے پڑھتا ہے اور گلی گلی ان کا ماتم کرتا ہے۔ تو بھیا ہم تو یہ کرتے نہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے نزدیک ہمارے حسین کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے۔ جن کا عقیدہ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ محبت ہے وہ ایک عقیدت ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اب جناب کوئی عقیق صاحب کا بچہ ہے اور یہ فرسٹ آ جائے، یہ کامیاب ہو جائے اور ہم ان کے گھر چلے جائیں جناب ماتم کرنے کے لیے اور کہیں عقیق صاحب بڑا افسوس ہے جی آپ کا بچہ فرسٹ ہے، وہ کہیں گے خدا دے بندے ہو پتر میرا فرسٹ آیا، کوئی مٹھائی کی نکے آن دے، کوئی مبارک دے دے، یہ تو سن کیڑی گل کرنے پہ ہو گئے پٹا گٹی پائی ہوئی نے میرے کو پٹنے ہوئے آگے ہو۔ اکرام مرتبہ احباب امام حسین ہار کے بھی جیت گئے ہیں، یزید جیت کے بھی ہار گیا ہے۔ امام علی مقام شہادت کے منصب پر فائد ہوئے ہیں اور عالی منصب پر فائد ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، وہ بڑے ہی بے ادب ہیں اہل بیت کے، ان کو مجبور ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے گئے، ان کی عورتوں کی چادریں اتاری گئی۔ میں نے کہا یہ تمہاری عورتیں نہیں تھی، یہ اس نبی زادیاں ہیں، اس نبی کی نواسیاں ہیں کہ جس نبی کی زوجہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تو رب نے قرآن کی 17 آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ کیونکہ بولو سبحان اللہ۔ یہ ایسے ہو نہیں سکتا، بلکہ جناب والا ان کو محبت سے یہ کہہ دیتے ہیں۔ اور سیدہ زینب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر کا گھر سب لٹ چکا پھر بھی نگاہ اٹھی نہیں۔ ارے سیدہ زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ لطف آیا دے بولو سبحان اللہ۔ شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری
کو سلام، میرے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ آپ کا بیٹا بھی شہید ہے اور یہ ہماری دھرتی بھی شہیدوں کی سرزمین ہے، ملوٹ ستیاں شہیدوں کی سرزمین ہے، اور تقسیم سے پہلے بھی تقسیم کے بعد بھی شہادت کے منصب پر فائد ہوتے رہے ہمارے بزرگ۔ والد صاحب بھی شہید ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن میں اس شہید کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ میں مثال دینے لگا ہوں۔ قبلہ بڑے بڑے شہید ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں، رب العالمین فرماتا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں لگتے ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ لیکن آج تک کسی شہید نے آ کر پلٹ کر یہ نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں۔ ایک کائنات میں نبی کا نواسا ایسا شہید ہے کہ جب نیرے کی نوک کے اوپر، انی کے اوپر جب آپ کا سر انور آگے آگے ہے، پیچھے باقیوں کے سر ہیں، دمشق کے اندر سے بازار سے گزارا جا رہا ہے، اندر ایک حجرہ کے اندر کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ایک قاری قرآن پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ نبی کے نواسے نے نیزے کی نوک پر یہی آیت پڑھی اور پڑھ کر ترنم کے ساتھ فرمایا یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، لیکن نبی کے نواسے کو پیاسا مارنا اور نیزے کی نوک پر اس کا سر سوار کر کے بازاروں میں گھمانا، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کائنات کے اندر کسی شہید نے یہ آ کر گواہی نہیں دی کہ رب کا قرآن سچا ہے، شہید زندہ ہے۔ یہ گواہی اگر قائم کی ہے تو نبی کے نواسے امام حسین نے قائم کی ہے۔ تو پھر ایک بار آپ بھی سارے مل کے پڑھیں اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناد ہے۔ آپ کو بھی ناد ہے تو بولیں، سارے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناد ہے۔ دیکھیں نا حضرت فاروق اعظم سے ان کی قدر پوچھیں، جب وظیفے رکھے تو آپ کا جوان بیٹا اڑیل بیٹا ہے اور تناور ہے اور حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والا ہے۔ عرض کی ابا جان میں شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، سوائے کے محرکہ میں ہے، پترا کی شکایت تھی سرکار ابا جی تساں کو جس میں پیسہ آ گیا، دولت آئی، ایران فتح ہویا، تساں وظیفے مقرر کیتے تو تساں بڑا تھوڑا رکھیا تے حسین نہ زیادہ رکھیا، چلو تھوڑا جا بتا دے تساں ڈبل ہی رکھ چھوڑیا، میرا وظیفہ 500 اور حسن کا بھی 1000، حسین کا بھی 1000۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا بات اور ہے، میں نے یہاں کسی کی ظاہری عمر کو نہیں دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ سرکار کے قریب کون ہے زیادہ، حضور کے قریب کون ہے زیادہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور کی بیویوں کا بھی جب وظیفہ رکھا نا، ازاد الخفا میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ کا بھی رکھا، اس وقت یاد تھی، حضرت زینب کا بھی رکھا، حضرت ماریہ کا بھی رکھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان ازواج کا جو اس وقت حیات تھی، جو پردہ نہیں فرما چکی تھی، ان سب کا وظیفہ رکھا تو 1000 رکھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا 1200 رکھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا سرکار اس کو پیار سے حمیرہ فرمایا کرتے تھے، سرکار کو بیویوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ کا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ فاروق اعظم نے فتویٰ دیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا پترا اے میرے بیٹے، میں نے ڈبل اس لیے حسن حسین کا وظیفہ رکھا ہے، اے میرے بیٹے تیری ماں اور ہے، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار زہرا پاک ہے، اے میرے بیٹے تیری نانی اور ہے، ان کی نانی خدیجہ اور عائشہ ہے، اے میرے بیٹے تیرا نانا اور ہے، ان کا نانا نبیوں کا تاجدار محمد مصطفیٰ ہے۔ تو پھر کیوں نام یہ کہیں لا الہ اچھی آواز میں پڑھ سو جناب، پھر دعا مانگنے محبت نہ پڑھو۔ حسین آج بھی تو یہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا